بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، جو بہت مہربان ہے، بہت ہی رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف میں 2 کتابیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کتاب، ایک ہوتا ہے باب۔ کتاب اصل میں کچھ کلمات کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں مختلف انواع کی چیزیں لائی جاتی ہیں، اس کو کتاب سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ لیکن موضوع ایک ہوتا ہے، جیسے کتاب الصلاۃ، یعنی اس میں نماز کے متعلق ہوں گی، لیکن مختلف جیسے سجدے کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، التحیات کے بارے میں مختلف مسائل ہوں گے، لیکن ہوں گے نماز سے متعلق۔ اس کو نام دے دیں گے، اس میں جتنی یہ مواد آئے گا اسے کتاب الصلاۃ کہہ دیں گے، اس کے تحت سب لے کر آئیں گے۔ لیکن اب جو ان میں سے ایک جزئی ہے، مثلا سجدے ہیں، رکوع ہیں، اس پہ جو وہ جس کے تحت آئے گا اسے پھر فصل کہہ دیتے ہیں، کبھی باب کہہ دیتے ہیں۔ وہ ایک الگ الگ صورتحال بن جاتی ہے کہ وہ ایک جزیات علیحدہ قائم ہو جاتی ہیں، اس پر پھر فصل کا اطلاق کرتے ہیں کبھی، اور کبھی اس کو باب بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ہماری 2 کتابیں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک کتاب الصلاۃ تو بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا، ایک کتاب الایمان تھی، اور دوسری یہ کتاب العلم ہماری آغاز ہوئی ہے۔ پہلا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے وہ کیف بدأ الوحی تھا، کہ کیف کان بدأ الوحی، کہ کیسے وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے تحت بھی کافی ساری حدیثیں لائے، لیکن باقاعدہ پھر کتاب الایمان لے کر آئے جس میں ایمانیات سے متعلق حدیثیں تھیں۔ اب کتاب العلم لے کر آئے، تو ایک ہماری کتاب ختم ہوئی ہے، دوسری شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلا جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں وہ باب فضل العلم ہے، کہ علم کی فضیلت کا باب۔ اور اس میں جو پہلی آیت عرض کی تھی، آپ نے ارشاد فرمائی لکھی ہے، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے اور ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے کئی درجات بلند فرمائے ہیں، ان کو کئی درجوں بلند کر دیا ہے۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں فضیلت علم ظاہر ہوئی کہ مومنین تمام دوسرے جو عقائد رکھنے والے ہیں ان سے افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن ان مومنین میں بھی علماء کا مقام ان سے بھی زیادہ ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ چونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی درجہ علماء بلند فرمانا چاہتا ہے اور اس نے کیا ہے، تو لہٰذا جس کو اللہ تعالی مقام عزت دینا چاہے ہمیں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے ہی دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا قول لے کر آئے ہیں بطور دلیل کہ رب زدنی علما، یہ پوری ہے آیت کہ قر رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ حکم دیا ہے کہ آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جیسے اس کا ترجمہ لفظی بنتا ہے ربی، اے میرے رب زدنی، زیادہ کر دے مجھے، علم کے اعتبار سے، یعنی مفہوم پھر ہم بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ علم ایک ایسی نفیس چیز ہے، ایک ایسا خوبصورت اور اہم وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس میں 2 باتیں ہمیں پتہ چلیں۔ نمبر 1 کہ علم کی دعا کرنی چاہیے، علم اضافے کی، اور یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دعا کا حکم دیا تو گویا کہ اس میں ایک تعلیم امت کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو امت بھی مانگے اور دعا کرے۔ اور دوسرا اس سے یہ ثابت ہوئے نص قطعی اس بات پر کہ یقیناً جب اللہ تعالی نے حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہوگی، اور جب آپ نے دعا مانگی ہوگی تو نبی کی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے، تو یہ مقبول بھی ہوئی ہوگی۔ اور جب دعا اللہ تعالیٰ کے نبی کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ضرور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اب وہ اضافہ کتنا ہوگا اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنی عظیم ہے اضافہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ ایک آدمی ایک دکان پہ کام کرتا ہے اور کہتا ہے جی میری تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، تو آپ کتنا متصور کریں گے؟ 100 روپے، 500 روپے، شاید 1000 روپے۔ اگر ایک بڑی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کہتا ہے میری تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کہیں گے 2-2500 4000 5000 ہوئے ہوں گے۔ اگر اس سے بڑے منصب پر کوئی فائز ہے وہ کہتا ہے میری تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو شاید آپ 1,00,000 2 لاکھ پہ بھی چلے جائیں۔ اب جس اضافے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو آپ اس اضافے کا اندازہ کریں وہ کتنا اضافہ ہوگا، کہ جیسے اللہ کی ذات عظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں اضافہ فرمائے گا تو خود سوچئے کہ اس اضافے کی کوئی انتہا ہوگی۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے علم میں اتنا اضافہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے کہ جس کا اندازہ آپ اور میں بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا، درمیان میں حدیث نہیں لائے، پہلے ایک باب قائم کیا کہ باب من سئل علما، اس شخص کا باب جس سے علم کے بارے میں یعنی علم کی ایک بات کا سوال کیا گیا یا کہ علم کا سوال کیا گیا، وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ، اس حال میں کہ وہ شخص اپنی گفتگو میں مشغول تھا، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، تو اس نے اپنی بات کو مکمل کیا، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، پھر اس نے سائل کو جواب دیا۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نیچے حدیث ذکر کر رہے ہیں اس کا خلاصہ تھوڑا سا عرض کر دیا ہے، اوپر ذکر کر دیا ہے کہ یہ اس کا باب باندھا گیا ہے کہ کوئی شخص سائل آ کر علمی سوال کرے، جس سے سوال کر رہا ہے وہ اپنی بات میں مشغول ہو تو وہ اپنی بات کو ختم کرنے کے بعد پھر سائل کے سوال کا جواب دے۔ تو گویا کہ اس میں ایک مسئلہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نکال کر ذکر کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں کہ اگر ایک عالم دین لوگوں سے واعظ کر رہا ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہو، لوگوں سے خطاب کر رہا ہو اور ایسے وقت میں کوئی اس سے کویسچن کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو موقوف کر کے اس کو جواب دے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ پہلے وہ اپنی بات کو مکمل کر لے، اس کے بعد اس سائل کو جواب دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے اور ایک قوم سے گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ کے پاس ایک اعرابی صحابی تشریف لائے۔ اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، وہ دیہات کے صحابہ ہوتے تھے، وہ چونکہ اتنے زیادہ آداب نبوی یا آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے، تو لہٰذا وہ آ کر ایسے کویسچن کر لیا کرتے تھے کہ جو عام صحابہ کرتے ہوئے گھبراتے تھے یا اس حالت میں کویسچن کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ وہ اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف تصور کرتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کاش کوئی عربی آئے اور وہ سوال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں تو ہمیں بھی علم حاصل ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام جرأت نہیں کرتے تھے، وہ گھبراتے تھے کہ اگر ہم کویسچن کریں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزر جائے، ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر ہم سے کسی بے ادبی کا صدور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے، تو اس لیے وہ بڑا ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کویسچن کرتے ہوئے۔ لیکن چونکہ دیہاتی صحابی، اعرابی صحابی اتنا زیادہ آداب سے واقف بھی نہیں تھے اور یہ ان کے لیے ایک عذر بھی تھا کہ ان کے لیے پھر کوئی ایسی سختی اور گرفت نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے یہ دیہاتی صحابی ہیں تو ان کے ساتھ بڑا نرمی کا، شفقت کا، درگزر والا سلوک ہوتا تھا۔ تو صحابہ جانتے تھے کہ یہ اگر دیہاتی صحابی آ کے سوال کریں گے سرکار نے ناراض تو ہونا نہیں ہے ان پر، کیونکہ بیچارے اتنے آداب سے واقف نہیں ہیں اور فائدہ ہمارا بھی ہو جائے گا۔ تو یوں ہی ہوا کہ ایک عربی تشریف لائے، اور چونکہ وہ اس ادب کو نہیں جانتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے خطاب کر رہے ہوں، کچھ بیان کر رہے ہوں تو درمیان میں سوال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس ادب کو نہیں جانتے تھے تو آ کر سوال کر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جلوہ افروز تھے اور ایک قوم سے گفتگو کر رہے تھے، ایک اعرابی وہاں حاضر ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا، متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں جاری رہے، بات کرتے رہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تھوڑی سی سرگوشی شروع ہو گئی، تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا، قوم میں سے بعض نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی کے سوال کو سن لیا ہے لیکن آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے جو کچھ یہ اعرابی کہہ رہے ہیں، اس لیے سرکار ناپسند کرتے ہوئے ان کی بات کو رد کر کے اپنے سلسلہ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو بھی سنا ہی نہیں ہے، ورنہ سرکار اپنے کلام کو موقوف کر کے اس کو جواب دے دیتے۔ گویا کہ یہ ان میں آہستہ آہستہ کچھ گفتگو ہوئی قوم کے درمیان۔ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو پوری فرما لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں گیا وہ سائل کہ جو مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ وہ اعرابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں، یہاں ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے
تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کام اس کے نااہل کے سپرد کیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابی کا سوال تو تھا کہ قیامت کب آئے گی، وقت کے بارے میں سوال تھا، کیونکہ متى زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کس وقت قیامت آئے گی، اور چونکہ قیامت کا علم ظاہر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پروگرام پہلے جو علماء اسلام نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس میں نے اکابر علماء کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ تصریحات کی تھیں، بیان کی تھیں کہ اس پہ بہت بڑے بڑے علماء متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا باقاعدہ وقت کا علم دیا گیا، لیکن آپ کو اظہار سے منع کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی اسی کا ظہور ہو رہا ہے کہ جب ان صحابی نے سوال کیا کہ قیامت کس وقت آئے گی، تو چونکہ وقت کو ظاہر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تھا، لہٰذا آپ نے وقت کا جواب نہیں دیا بلکہ قیامت کی علامات ذکر کر دیں، اور ان علامتوں میں سے بھی ایک علامت خالی یہاں پر ذکر کی۔ آپ نے شاید فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا، یعنی بس سمجھ لو پھر قیامت آ گئی، قریب ہے۔ ان صحابی نے کیفیت معلوم کی، رسول اللہ امانت کیسے ضائع ہو گئی؟ کیونکہ امانت کا اکثر اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جسے آپ نے کسی کی حفاظت میں کچھ عرصے کے لیے اس شرط کے ساتھ دے دیا ہو کہ وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا، صرف حفاظت کرے گا، اور بعد میں وقت مقررہ پر یا ایک مدت کے بعد جب میں مطالبہ کروں گا تو واپس دے دے گا۔ یہ امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا، امانت کو جان بوجھ کے ضائع کر دینا، یہ حرام ہے۔ تو ان صحابی کا یہ کویسچن تھا یا رسول اللہ کہ امانت کے ضیاع کی، اضاعت امانت کی صورت کیا ہوگی؟ کیا لوگ غصب کر لیں گے؟ کیا اس میں خیانت کا ارتکاب کریں گے یا مالوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو جواب دیا وہ ایک بہترین جواب تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امانت کا مفہوم گویا کہ خلاصہ یہ ہے اس بات کا، اس میں جو پیچھے ایک سبق پوشیدہ ہے، ایک درس پوشیدہ ہے، ایک علمی نقطہ پوشیدہ ہے، علمی وسعت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ گویا کہ سرکار نے فرمایا کہ امانت کو صرف مال کے ساتھ محدود نہ کرو، بلکہ امانت ایک ذمہ داری کا نام ہے، چاہے وہ مال کو لوٹانے کی ذمہ داری ہو، یہ بھی امانت ہے، اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو فیصلہ کرنے کی، کسی کو منصب عطا کرنے کی ذمہ داری دی ہے تو یہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہے۔ اور اس امانت کے ضیاع کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی۔ جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت قریب آنے والی ہے، تو قیامت کا انتظار شروع کر دینا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی عالم کلام کر رہے ہوں تو درمیان میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ہمارے بھائی بہن کویسچن بھی کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی دینی پروگرام آ رہا ہوتا ہے خصوصاً مسائل وغیرہ کے سلسلے میں، تو کیا ہم ذکر الہی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم تسبیح پڑھتے رہیں اور پروگرام بھی دیکھتے رہیں؟ اور اس کا ہم اکثر یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ آداب محفل اور مجلس کے خلاف ہے کہ جب خصوصاً علمی بات چل رہی ہو، چاہے جیسے اب یہ درس چل رہا ہے یا کوئی شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں، تو اس میں خاموشی سے سننا لازم ہوتا ہے، درمیان میں ذکر کرنا بھی منع ہے۔ جب ذکر کرنا منع ہے تو گفتگو تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگی، تو پھر آپس میں بیٹھ کے خسر پسر کرنا، جیسے مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں کر دیتے ہیں، خطبے کے بیان کے دوران، یا ویسی کوئی پروگرام چل رہا ہے اور مسائل کا پروگرام ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو یہ تو بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی عالم کے بیان کے اندر بیٹھے ہیں اور آپس میں آپ خسر پسر کریں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوم کے درمیان جو کویسچن ہوا تھا، تو مطلب بات چلی تھی کہ بعض نے کہا شاید سرکار نے اس کو ناپسند کیا ہے تبھی آپ بات اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ شاید سرکار نے سنا نہیں، تو یہ بھی تو سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ جب انسان کلام کرتا ہے تو تھوڑا سا بیچ میں بعض اوقات وقفہ بھی لیتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا ہوگا کہ ان عرابی نے کویسچن کیا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی، سرکار گفتگو جاری رکھے رہے، پھر جب سرکار تھوڑا سا خاموش ہوئے ہوں گے تو پھر آپس میں یہ بات شروع ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا سرکار نے ان کی بات سنی ہے لیکن ناپسند کرتے ہوئے جواب نہیں دے رہے، یا سرکار نے سنی ہی نہیں ہے۔ یہ قوم میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، تو یقیناً یہ سرکار کے وعظ کے دوران نہیں ہوا ہوگا، بلکہ جب سرکار خاموش ہوئے تو یہ آپس میں گفتگو ہوئی، اور یہ بالکل جائز ہے۔
جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات پروگرامز کے درمیان وقفہ آ جاتا ہے، اس میں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اس میں باتیں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کے بالفاظ اگر کوئی درمیان میں ایسا ہوا کہ تھوڑا بہت گیپ آ گیا گفتگو کے اندر، تو پھر آپ کوئی اگر اس میں بات وغیرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن جب تسلسل سے گفتگو چل رہی ہو اس وقت کلام کرنا شرعاً ممنوع ہوتا ہے. بلکہ یہ بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب علماء کا بیان ہو رہا ہو، خصوصاً وہی جیسے واضح نصیحت ہے، واقعی ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہو رہی ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، یا جیسے درس ہو رہا ہے، تو بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کو ٹیک لگا کر سننا بھی مکروہ ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ سہارا لگا کر سنیں گے بلا عذر، کوئی بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کمزور ہیں، تو وہ بیمار ہیں الگ بات ہے، صحت مند آدمی کو ٹیک بھی لگا کر سننے کو مکروہ قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب انسان سہارا لگا کر سنتا ہے تو غنودگی آتی ہے، طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے، جس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے کہ فہم میں کمی آتی ہے، حفظ میں کمی آتی ہے، اور ایک دماغ پہ غبار سے چڑھتا ہے، غنودگی چڑھتی ہے، تو اس سے صحیح طریقے سے انسان اکتساب فیض نہیں کر سکتا ہے، خصوصاً علمی بات کا. تو اس میں یہ امکان ہے کہ وہ مکمل طور پہ علمی بات سے جو حاصل ہونا چاہیے وہ فیض حاصل نہ کر سکے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب انسان کوئی دینی پروگرام ایسا دیکھے جس سے واقعی معلومات میں اضافہ ہو اور وہ اہم پروگرام ہو، تو ہمتاً گوش ہو کر کوشش کر کے بغیر ٹیک لگائے توجہ سے بغیر گفتگو کیے سماعت فرمائیں تاکہ صحیح طریقے سے برکات حاصل ہوں. دوسری سے بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یعنی یوں سمجھ لیں اس کو ہم جب چونکہ درس نکال رہے ہیں، نکات نکال رہے ہیں، کہ اگر کسی سے کویسچن آپ کرتے ہیں، سائل کوئی کویسچن کر رہا ہے اور سامنے والے نے جواب اس کے سوال کے مطابق نہیں دیا، تو یہ معاذاللہ کوئی ان کی بے وقوفی، نااہلی یا حکمت کے خلاف عمل کی دلیل نہیں ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے بھی لوگ ایسا کویسچن کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ والا پہلو نکال کر اسی کویسچن سے جواب دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو وہ سائل اوٹ پٹانگ کویسچن کرتا ہے تو ہم اس کو اوٹ پٹانگ کویسچن کو ختم کر کے دوسرا جواب دے دیتے ہیں. تو معاذاللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان صحابی کا کویسچن کوئی اوٹ پٹانگ تھا، اس سے قطع نظر میں تو گفتگو کر رہا ہوں کہ بعض اوقات سائل کو خود نہیں پتا ہوتا کہ مجھے سوال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، غیر اہم سے سوال کر لیتے ہیں، اس وقت بہتر ہوتا ہے پھر اس کا جواب نہیں دیتے کوئی اور. جیسے اب یہ پہیلیاں آ جاتی ہیں، یہ بتائیں وہ کون سی چیز رات کو قبروں پہ گھومتی ہے، اور بھی اس میں آگے کافی لمبا میسیج ہے، مفتی صاحب اس کا جواب دے دیں. اب بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ پہیلیاں، اب ہمیں پہیلیوں میں لگ جائیں، پہلے آپ کو جواب دیں. اچھا جواب دیں گے تو ہم بڑے صاحب علم، جواب نہیں دے سکیں گے تو ہماری علمیت ہی مشکوک. تو اس قسم کے امتحانات پر اگر آپ ہماری علمیت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ہم تو فیل ہو گئے، پہلے ہم معافی چاہتے ہیں، آپ خود اس میں لگے رہیں، کسی اور کا جا کے ٹائم ضائع کریں، ہم اس پہ ٹائم کیسے ضائع کریں. تو اس طرح اوٹ پٹانگ کویسچن ہوتے ہیں. بعض اوقات یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کون سی چیز تناول فرمائی تھی بتائیں، اب یہ ہم ان کو بتائیں پہ کہ ناشتے میں کیا کھایا تھا، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کیا انہوں نے ناشتے میں تناول فرمایا تھا، چھوڑ دیجیے آپ. تو اس قسم کے غیر اہم سے کویسچنز ہوتے ہیں جس میں وہ جواب نہیں دیا جاتا بلکہ کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی غلط روش نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے. اس میں عوام الناس کو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کسی عالم دین سے کویسچن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑیں، آپ اس کا جواب یہ والا بات آپ سمجھیں، تو یہ کوئی بے وقوفی کی دلیل نہیں ہے، یہ سمجھداری بھی ہو سکتی ہے. توجہ رکھیں. ان عرابی نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت ذکر کی جس سے معلوم ہوا کہ سرکار کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی لیکن ظاہر نہیں فرما رہے. اور آخر میں امانت پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.